صلوات باجماعت تلاوت اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام مخدومتنا الانسان معصوم والقرآن بلکہ سے حجرت تقدیس الجلال والعصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ الغیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام العائمہ ام المعصومین ام الہدا ام الحسن ام الحسین ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید وحسن الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون صلوات باجماعت تلاوت فرمائے خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے پاک اللہ تجھے مولا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دلیل سے خالی نہ جائے میرا مالک بانیان مجلس ذاکرین مجلس حاضرین مجلس کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرمائے بہت بڑی دعا مانگنا چاہتا ہوں میرے کے دل سے آمین کہیے گا میرا خالق میرا مالک تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ کرے جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر لے شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرمائے بعد از ظہور مالک کا دیدار نصیب فرمائے بعد از دیدار بادشاہ کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے مجلس کی قبولیت کے لیے صلوات اقبال جماعت تلاوت فرمائے ایک صلوات مل کے تلاوت فرمائے صلوات مل کے تلاوت فرما دیجئے بسم اللہ محضر بیٹھیں توجہ ایسے کہا اپنے طرف دیکھیں بھائی جان چھوڑ دیں بسم اللہ کوئی بات نہیں ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر شامل کی جا سکے مجلس کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے بلند صلوات تلاوت فرمائیے اجازت ہے جی کو
میری حیثیت مجلس اعزاز میں پانی کی ہے، میزبان کی حیثیت سے، پانی کی حیثیت سے منبر اعزاز کر رہا ہوں۔ آج کا دن جو دن ہے وہ ہر شخص جس کی ماں نے اسے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے وہ جانتا ہے کہ آج کا دن کس بیوی سے منسوب ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین حق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ترجمہ پڑھوں گا اور آپ کا ذہن، آپ کی سماعتیں میں دیکھنا چاہوں گا کہ کیسی ہے۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ پہلا بندہ کھڑا ہوں، جس معیار میں آپ پہلے بندے کو سنیں گے اسی معیار میں آپ آخری بندے تک جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، ارسال کیا۔ توجہ ہے فیصلہ آباد والو، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا۔ اب یہاں بھیجا ہو تبھی بھیجا سمجھ میں آئے گا۔ ہاتھ اٹھاؤ اگر ہاتھ ہے تو۔ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا دو چیزیں دے کر، ایک خدا، دوسرا دین حق، لیظہرہ تاکہ اس کا دین ہر دین پہ غالب ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، بے شک یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ اللہ کہہ رہے ہم نے بھیجا، پھر کہوں ہم نے بھیجا۔ جو بھیجا جائے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہاتھ ہے تو چاہیے، ہاتھ ہے تو چاہیے۔ ہم نے بھیجا اور جو بھیجا جائے وہ پیدا نہیں ہوتا، پیدا نہیں ہوتا، وہ ظاہر ہوتا۔ یہاں عقیدت سے جملہ کہا جاتا ہے کہ 14 نازل ہوتے ہیں۔ قبر اپنی ہے، عقیدہ بھی اپنا ہے، جو جملہ تحفہ ہے لے جاؤ گھر میں۔ نازل لفظ بھی ان کے نزدیک جائز نہیں کہا جاتا۔ نازل کہتے کسے؟ جو بلندی سے پستی کی طرف آئے اسے نازل کہتے ہیں۔ 14 کے نزدیک پستی ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جب چاہتے ہیں نا کہ مخلوق ہمیں دیکھے، اسی وقت کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ اذن واپس دے لیتے ہیں اسی وقت کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ ہم نے بھیجا، دو چیزیں دے کر، ایک خدا، دوسرا دین حق، لیظہرہ تاکہ اس کا دین حق دین پہ غالب ہو جائے۔ پہلی چیز ہے خدا، دوسری چیز ہے دین حق۔ دین کیا ہے؟ اپنی کتابیں چھوڑو، لاؤڈ سپیکر پہ ہوں، برس ممبر ہوں، چونک کا ممبر ہے، سنی اب آپ بھی میری بات سن رہے ہوں گے، سنی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، توجہ ہے سرکار، میری طرف دیکھنا، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، توجہ ہے۔ ہم نے بھیجا ہے دو چیزیں دے کر، ایک خدا، اس میں دوسرا دین حق۔ توجہ ہے سرکار، جتنا وقت ہے میں اتنے وقت میں پڑھوں گا۔ توجہ ہے سرکار، ہم نے بیٹھے رہنے دیجیے یار، بیٹھے رہنے دیجیے، مہربانی کیجیے۔ ہم نے بھیجا دو چیزیں دیکھ کر، ایک خدا، دوسرا دین حق۔ حق کیا ہے؟ میرے بھائیوں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ یار جاگو، میں بہت جلدی کرنا چاہتا ہوں، میں بہت ہی خوبصورت ذاکری دنیا کا بہترین نام
ممبر تشریف فرمائے اور میں بے زبان کی حیثیت سے ہوں، لیکن میں بات مکمل کر کے ممبر چھوڑوں۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ حدیث یہاں تک نہیں ہے، حدیث سے آگے مولویوں نے جو گھپلا کیا میں پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دے کہ حق وہی جائے گا جہاں جہاں علی جائے گا۔ حق پیچھے علی آگے، حق پیچھے علی آگے، حق علی کے پیچھے چلتا ہے، علی حق کے پیچھے نہیں چلتا۔ اور جو علی حق کے پیچھے نہیں چلتا وہ کسی امتی کے پیچھے نماز کیسے پڑھتے؟ زندہ باد مذہب شیعہ، زندہ باد۔ آخری بندے ہاتھ اونچا چکو، حیدری سلامت میں، سلامت۔ حق علی کے پیچھے چلتا ہے، علی کے آگے نہیں چلتا۔ حق کیا ہے؟ علی، اور اللہ نے دے کر بھیجا ہے حق والا دین۔ اب دین کیا ہے؟ توجہ ہے، دین کیا ہے؟ حج رسول نے بھائی ندی ایک ہی کیا ہے، وہی پہلا وہی آخر۔ حج کرنے کے بعد رسول ایک میدان میں پہنچے، بتایا نا میدان کا نام، میدان غدیر پہ پہنچے۔ رسول نے وہاں پہ پلان اتروائے۔ یا ٹھہرو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ بندی کھڑا، محنت دکھے تو بولنا۔ رسول نے پلان اتروائے، بے شک اتروائے، لیکن کچھ بندے کہتے ہیں پلان اس لیے اتروائے کہ کوئی چلا نہ جائے۔ میرا نبی میرے علی کا بھی مولا ہے۔ بھائی ندیم، نبی کہیں ٹھہرو کائنات ٹھہر جائے، کسی کی کیا مجال کہ وہ چلا جائے؟ پلان اترے ہیں، لیکن انہی کے اترے ہیں جن کے سینے میں پہلے سے علی تھا۔ سرکار غاصبی مسئلے پہ بندہ گونگا ہے تو بے شک خاموش رہے، غاصبی مسئلے پہ نماز نہیں ہو سکتی تو غاصبی پلان پہ علی کی ولایت کا اعلان کیسے ہو سکتا؟ پلان اترے ہیں، لیکن انہی کے اترے ہیں جن کے سینے میں پہلے سے علی تھا۔ سلمان کا اترا ہے، کمبر کا اترا ہے، مقدار کا اترا ہے، ابو ذر کا اترا ہے، حذیفہ کا اترا ہے۔ پلان اترے، 17 پلان لگے، پلانوں پہ پلان، پلانوں پہ پلان، پلانوں پہ پلان۔ اوپر نبی، نبی کے ساتھ علی، نبی کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ، یا جو کہوں نبی کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ۔ نبی نے اعلان کر دیا، غدیر کا جملہ سننا، اس سے پہلے ایک تقریر رسول نے اور کی تھی مکے میں، کعبے کے پاس۔ جب رسول تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ اٹھا، نام ہے اس کا تاریخ میں ابو جہل، جاہلوں کا بھی باپ، توجہ کرنا، جاہلوں کا بھی باپ۔ وہ اٹھ کے کہنے لگا اگر وہ اللہ ہے تو کہے اللہ سے مجھ پہ عذاب گرے، میں غرق ہو جاؤں، جس کی تو بات کر رہے اگر وہ ہے تو کہے اللہ سے مجھ پہ عذاب گرے، میں غرق ہو جاؤں۔ رسول خدا نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے اللہ، یہ تیرا بھی منکر ہے میرا بھی منکر ہے، عذاب بھی یہ خود مانگ رہا ہے۔ بہت باریک بات ہے، اور خدا قسم جتنا باریک مجمع شیعہ کا ہوتا ہے کسی کا ہوتا ہی نہیں۔ اشارہ سمجھنے والی قوم اور فیصلہ بادہ بندہ میں سمجھ نہ سکے، خدا قسم رسول خدا نے ہاتھوں کو ٹھکتا میرے اللہ یہ تیرا بھی منکر میرا بھی منکر، عذاب مانگ رہا ہے، عذاب بھیج۔ جبریل نازل ہوا، قدموں کا بوسہ لیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے میں عذاب نہیں بھیج سکتا کیونکہ تو ان کے پاس ہے، تو ان کے پاس ہے، میں عذاب نہیں بھیج سکتا۔ بندوں کو پتا چل گیا محمد پاس ہو تو عذاب نہیں آتا۔ یہاں پہ غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ایک بندہ اٹھا، اور یہ خود نہیں اٹھا تھا، مطمئن کر کے سے اٹھایا گیا، جا کے عذاب مانگ،
ہم نے دیکھا تھا مکے میں کعبے کے پاس جب رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا تھا ابو جہل کے لیے دعا کی تھی، عذاب نہیں آیا تھا کیونکہ محمد پاس تھا۔ جہاں بھی محمد پاس ہے تو عذاب مانگ، ہم تجھے مطمئن ہو کے بتا رہے ہیں عذاب نہیں آئے گا۔ یہ پاس گیا، تاریخ میں اس کا نام ہے حارث، پھر میں نے کہنا نہیں ہے کیونکہ علی کے دشمن کا بن سے تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ یہ حارث اٹھا اٹھ کے کہنے لگا یہ جو ابھی آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کی مرضی سے کیا ہے؟ مجھے قرآن کی عزت کی قسم یہ دونوں علم و عباس کی طرف میرا ہاتھ ہے، رسول خدا نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، بلا تشبیہ رسول نے زبان نبوت کو چمکش نہیں تھی، آسمان سے پتھر آیا اس کے سر میں بجا، یہ ترک ہو گیا۔ میرے اللہ میں ہاتھ مان کے اپنے شہر کے ممبر میں کہہ رہا ہوں میرے اللہ قانون تو اپنے بدلتا نہیں، تو نے ہی کہا تھا محمد پاس ہو میں عذاب نہیں بھیجتا، جہاں محمد پاس تھا عذاب کیسے آ گیا؟ اللہ کی واضح خبردار، وہ لا الہ کا منکر تھا، یہ علی ولی اللہ کا منکر۔ وہ لا الہ کا منکر، یہ علی ولی اللہ کا منکر۔ رسول نے اعلان کیا، اعلان کرنے کے بعد آیت شرما کی اترنا شروع ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ توجہ، نماز آئی دین مکمل نہیں ہوا، روزہ آیا دین مکمل نہیں ہوا، زکوٰۃ آئی دین مکمل نہیں ہوا، حج آ گیا دین مکمل نہیں ہوا، جہاں علی کی ولایت کا اعلان ہوا دین بھی مکمل ہو گیا، نعمتیں بھی تمام ہو گئی۔ اللہ کہتا میں بھی راضی ہو گیا، اس کا مطلب دین بھی علی ہے، ایمان بھی علی ہے، دین بھی علی، ایمان بھی علی۔ ہم نے بھیجا حق والا دین دے گا، میں ترجمہ تبدیل کر کے پڑھتا ہوں، ہم نے اللہ کہتا ہے بھیجا علی والا دین دے کر۔ دین کافروں کا بھی ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں سورۃ کافرون میں نہیں کہا تم اپنے دین پہ رہو ہم اپنے دین پہ رہتے، کہہ دے محمد نے لکم دینکم ولی دین۔ دین کافروں کا بھی ہوتا ہے اور وہ دین علی کے بغیر ہی ہوتا ہے۔ دین وہی ہے جو علی کے ساتھ ہے، حق والا دین دے کر۔ اب دوسری چیز کیا ہے، جلدی کرو، خدا اللہ کہہ رہا ہے دو چیزیں دے کر بھیجا، ایک دین حق، دوسرا خدا۔ یا رسول اللہ یہ خدا کیا ہے؟ جب ہم نے رسول سے پوچھا نا میرے مالک کی ہدا کیا ہے، ہمیں ہدا بتا دیجیے یہ ہدا کیا ہے، تو رسول خدا نے کہا ان الحسین مصباح الہدا، یہ میرا حسین ہے جو ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات۔ کیا کہنے باپ اور بیٹے، باپ حق کا امام ہے، بیٹا ہدایت کا امام ہے، کشتی نجات ہے۔ معصوم سے ایک شخص نے پوچھا مولا آپ تو سب ہی کشتی نجات ہے، پھر آپ کے دادا حسین کشتی نجات سے منسوب کیسے؟ بادشاہ فرماتے اس لیے کہ میرے دادے حسین کی کشتی تیز بہت ہے۔ اچھا میں جملہ کہہ دیتا ہوں، جب کشتی کی بات آئے نا تو ایک نبی یاد آ جاتا ہے، کیا نبی کا نام ہے؟ حضرت نوح